السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، جو کن فیکون ہے۔ آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں، میری ویڈیو کا مقصد دکھی انسانیت کی مدد کرنا ہے۔ آج اس ویڈیو کا موضوع اسلام متاثرین کی امداد ہے۔ خدا را ان کی امداد کیجیے۔ میرے پاکستان میں کئی بہت برے حالات ہیں۔ میرا پاکستان ڈوب رہا ہے۔ یہ کوئی کراچی، سندھ، بلوچستان یا کسی ایک شہر کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی بات کر رہی ہوں۔ میرا پاکستان ڈوب رہا ہے۔ خدا را بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ غریب عوام پس رہی ہے لیکن حکمرانوں کو کوئی خبر نہیں۔ اگر یہی سیلاب بنی گالا، جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس یا یہ جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے گھروں میں آ جائے تو پورا میڈیا کوریج کرے گا، لیکن اس دفعہ یہ سیلاب غریب عوام پہ ہے، غریب لوگوں پہ ہے جو مدد کے لیے ہمارے محتاج ہیں۔ خدا ان لوگوں کی مدد کیجیے، وہ بہت پریشان ہیں۔ کوشش کرے کہ ایک ٹینٹ، ایک خیمہ خرید کے دے دے، خیمے کے پیسے بھیج دے۔ وہ نہیں ہو سکتا، راشن خرید دے۔ راشن کا بندوبست نہیں کر سکتے، 1000 روپے جس سے جتنا ہو سکے خدا را اپنے گھروں سے کپڑے، جوتے، اس کے علاوہ جو ضرورت کی اشیاء ہے وہ بھیجیے، امداد کیجیے۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو خدا را 10 روپے نکال لیجیے۔ میرا پاکستان بہت برے حالات میں ہے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار گزارش کر رہی ہوں، خدا را ان لوگوں کی امداد کیجیے۔ اگر آج ہم نے ان لوگوں کی امداد نہ کی تو روز قیامت یہی ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے مسلمان بہنیں ہیں جو سڑکوں پہ بے سر و سامان، جو سڑکوں پہ بے یار و مددگار پڑی ہے۔ میری بہنیں جو بے یار و مددگار کھڑی ہے، جن کے سر سے ان کا سائبان، جن کی چھت چھن چکی ہے، بہت برے حالات ہیں۔ خاندانوں کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ کسی کی لاش کہاں سے ملتی ہے، کسی کی کہاں سے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ میں نے ایک فوٹیج دیکھی جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش کو، وہ مر چکا تھا، اس کا بیٹا مر چکا تھا، وہ اپنے بیٹے کو پانی سے نکالنے کے لیے اس کو رسی سے باندھ کے کھینچ کے لا رہا تھا۔ اسی طرح یہی حکمران ووٹ لینے کے لیے ان کے پاس اپیل کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں، اس وقت ہاتھ جوڑتے ہیں، اس وقت منتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان پہ برا وقت آ گیا ہے تو یہ کر رہے ہیں۔ عمران خان بہت بڑے بڑے جلسے جلوس تو کر سکتا ہے لیکن غریب عوام کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں صرف ایک موقف پیش کر رہی ہوں۔ آپ بڑے بڑے جلسے جلوس تو کر سکتے ہیں لیکن ان غریب عوام کا کون پوچھے گا؟ ان کا کون ہمدرد ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ کل یہی حکمران آپ لوگوں سے اب گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے اور آپ لوگ دیتے ہیں۔ خدا را ان لوگوں کی امداد کیجیے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں، ان لوگوں کی امداد کیجیے۔ ہمارے پاس کھیل کے میدان میں جب بارش ہو جاتی ہے تو اس ہیلی کاپٹر موجود ہے، لیکن میری غریب عوام، میرے غریب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ سب موجود نہیں ہے۔
5 افراد پانی میں مدد کے لیے طلب کرتے رہے، 5 گھنٹے پانی میں رہے، آخر میں بازی ہار گئے جان کی، آخر میں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ کیوں کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچا؟ کیا وہ ہم میں سے نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ چلے مسلمان ہی چھوڑے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ پھر کیوں اتنا برا سلوک؟ یہی میڈیا اتنی بڑی بڑی کوریج کرتا ہے، ہر جگہ کوریج کرتا ہے، لیکن سیلاب متاثرین کے لیے ان کے پاس کوریج کرنے کے لیے کوئی بھی ٹائم نہیں۔ اتنا برا سلوک کیوں؟ JDC فاؤنڈیشن کے مطابق، جن کے آنر ظفر عباس صاحب ہیں، ان کے مطابق یہ زلزلے سے بڑی تباہی ہے۔ خدارا اس وقت ان کی مدد کیجیے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے اپیل کری، بار بار آپ لوگوں سے گزارش کی، ان لوگوں کی مدد کیجیے۔ خدارا کوئی خوف خدا دل میں لائیے، ان کی مدد کیجیے، بہت برے حالات ہیں۔ یہی وقت آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں، آپ پر کیا گزرے گی اس ٹائم پہ جب آپ بے یار و مددگار، بغیر چھت کے، سڑک کے کنارے، ہر وقت آپ وہاں رہیں، سڑک کے کنارے آپ بیٹھے ہو، تو کیا گزرے گی آپ پہ؟ آپ کے خاندان تباہ ہو جائیں، بچوں کا کوئی اتا پتہ نہیں، کھانے کا کوئی اتا پتہ نہیں، گھر کا کوئی پتہ نہیں، سامان کا کوئی پتہ نہیں، تو کیسے آپ کا دل، آپ لوگوں کا دل نہیں کانپتا؟ نہیں کانپتا دل؟ ایک طرف میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کی امداد کیجیے، دوسری طرف میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، صرف ان پہ نہیں ہے، ہم سب پہ ہے۔ وقفے سے بارش کا ہونا یہ علامت ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے بہت ناراض ہے ہمارا اللہ۔ خدارا میں پھر سے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑوں گی کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ خدارا توبہ کر لیں۔ رمضان، آپ لوگ رمضان آنے کا ویٹ کر رہے ہیں، رمضان آنے کا ویٹ مت کیجیے، اس ٹائم پہ آپ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نکالیں گے، یہ وقت ہے اس ٹائم پہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کا، اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ بعد میں چاہے آپ نکال بھی لیں، اس وقت ضرورت نہیں ہوگی، اس وقت آپ کی اس زکوٰۃ کی کوئی وقت نہیں رہے گی جو اس ٹائم پہ آپ ان کی امداد کر کے نکالیں گے۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بہن بھائی بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی امداد کیجیے جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ زیادہ کیجیے، جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے اتنی امداد کیجیے، آپ لوگوں کی جتنی حیثیت ہے اتنا کیجیے، اتنا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر گرائیے، رو رو کے معافی مانگیے۔ یا اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے بچا، یا اللہ پاک اس ہم آزمائش کی گھڑی میں ہمیں سرخرو کرنا، اللہ پاک ہمارے بہن بھائیوں کی مدد کرنا، یا اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرمانا، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرمانا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی اور آپ لوگوں سے جاتے جاتے یہی گزارش کروں گی، اور کچھ نہیں بولوں گی۔ آج میں آپ لوگوں سے یہ بھی نہیں بولوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کچھ نہیں، صرف ایک ہی اپیل کی ہے پہلے بھی اور دوبارہ یہی بولوں گی، میرے بہن بھائیوں کی مدد کیجیے، میرے سیلاب متاثرین کی امداد کیجیے، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکیں کیجیے تاکہ میری آواز کسی تک پہنچ جائے اور شاید کوئی جاگ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اختتام کروں گی۔
اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.